بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں جو عصر کے بعد قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے، وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جب سورج ڈھلنے کو ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس وقت بھی کسی کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں کہ وہ سورت کون سی ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں، اس بندے کے لیے جھک جاتے ہیں؟ اور آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ سورت کون سی ہے کہ جس کے پڑھنے سے پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست کہلاتا ہے؟ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس کے لیے جھک جاتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ وہ کون سی صورت ہے جو نماز عصر کے وقت پڑھنے والے کو اللہ کا دوست بنا لیتی ہے۔ تو ناظرین، عصر کی نماز دن کے وقت ڈھلنے کی نماز ہے جو اللہ کے قریب جانے کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ہمارے ایمان کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو قرآن کی تلاوت خاص طور پر عصر کے وقت اللہ کا ذکر بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک عصر کی نماز کے وقت قرآن کی تلاوت جو بندہ بھی کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس تلاوت سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا ہے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک عبادت کی اور شرک سے دور رہیں، انہوں نے آگ میں پھینکے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، ہر جہاں میں کامیابی چاہتے ہیں، تو عصر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز عصر ادا کرتے ہوئے عطا کرے، آمین۔ تو محترم ناظرین، چلتے ہیں عمل کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھے، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھے، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، کھانا پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے سے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستجب ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹا درود پڑھ لیں جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل ھو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرمائے گا اور ہر غم سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے گھر کا رزق کو وسیع کر دے۔ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تسبیح کون سی ہے؟ اب پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر نماز عصر کے وقت سورج غروب ہونے تک اس کے درمیان جو یہ کلمات لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھتا ہے، دنیا اس کے پاس ناگ رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اسے کلمے کے بدلے جو تم کہو گے اس پر ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ تو ناظرین محترم، عصر کی نماز کے بعد 100 بار لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کی تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ اللہ آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس تسبیح کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو آج کے عمل کی اہم صورت ہے۔
آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور یہ صورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ یہ صورت مبارکہ توحید کا اظہار ہے اور اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ عصر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز کے بعد 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ عصر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، عصر کی نماز کے بعد کم از کم 10 یا 12 بار اس صورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی صورت ہے لیکن وہ صورت ہے جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی، آپ کی دنیاوی آخرت میں سنوار دے گی۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ سے ہی 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی دعا مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے، برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے رستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر رستہ اختیار کرنا ہے۔ اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں مکمل ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کر لینی ہے اور حسب توفیق صدقہ و خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔